تو ایک تو جیسے کہ اب ان کی یونین جو ہے وہ ریفرینڈم کے پروسیس میں ہے، اس کا بھی آپ نے کافی ہیلپ کی، اور لیبر ڈپارٹمنٹ کو بھی جو باؤنڈ کیا آپ نے 3-4، تو تھوڑا اس کے بارے میں اور آگے ان کو کیسے چلنا چاہیے؟ یہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اب یہ ریفرینڈم تو ہونا ہے کیونکہ قانونی ضرورت ہے، اور اصولی طور پہ تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ایک ہی یونین ہو ادارے میں، اور بہت سی جگہ 5-5 6 تھیں، ہم نے ان سے ان کو تیار کیا کہ بھئی قانون جو بھی ہو آپ لوگوں کو اکٹھے ہونا ضروری ہے۔ تو جیسے یہ زیبتن ٹیکسٹائل مل تھی، وہاں 5 یونینیں بن گئی تھیں، لیکن وہ سٹرگل میں لوگ اکٹھے ہوئے تو پھر ان کو تیار کیا ہم لوگوں نے کہ بھئی ایک یونین پہ اتفاق کرو۔ تو اس کا حل نکالا، ورکرز نے تجویز کیا کہ یہ 5 یونینوں کے نام لکھ کے پرچیوں پہ گھڑے میں ڈالیں، اور جو سب سے جو بڑی عمر کا بندہ ہے وہ ایک نکال دے، جو نکلے اس سے میں سب شامل ہو جائیں۔ یہ تو زیادتی ہے۔ تو پھر وہی ہوا۔ بےمان لوگ زیادہ قسمت کی تیز ہوتے ہیں۔ تو پھر نہیں، وہ تو یونین کا ہونا تھا تو اس کے پھر الیکشن ہونے تھے، وہ طے تو ورکرز نے کرنا تھا۔ تو وہی ہوا، پھر وہ پہلے تو ہاتھ اٹھا کے وہ لوگ دکھاتے تھے، ہم لوگوں نے وہ رکھے سیکرٹ بیلٹ رکھے اور الیکشن کرائے، تو جن کو لوگوں نے ووٹ دیا وہ لیڈرشپ میں ہے۔ تو وہ اس طرح سے یہ چیزیں جو ہے نا، ایک تو گروہ بازی ورکرز کے حق میں کبھی نہیں، خراب چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جمہوری طریقہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو کام میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، باقی سب ان پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک طرح کا جیسے ہمارے معاشرے میں پیری مریدی کا سلسلہ ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی اور کر دے تو اچھا ہے، تو اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ مطلب جمہوری طریقہ ہو، لوگوں سے رائے لیے بغیر لیڈرشپ کو اپنی چیزیں تھوپنی نہیں چاہیے، اور نئے لوگوں کو ذمہ داریاں دینی چاہیے، تاکہ جتنی کام ہو رہے ہیں، جب 4 لوگ کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں اگر 40 کرنے لگیں تو زیادہ ہوگا، وہ بڑا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی کہ بھئی تنظیمیں طاقتور رہتی ہیں کہ ان کے اندر لیڈرشپ بھی تبدیل ہوا کرے، وہ موجود ہیں، لوگ ان سے ہمیشہ گائیڈنس لے سکتے ہیں، لیکن وہی ہر وقت کیوں عہدیدار ہوں؟ بھئی 2 دفعہ ایک عہدہ آپ نے رکھ لیا آئین میں، تو تیسری دفعہ کوئی اور لڑے، لوگ آنے کے لیے بھی تیار وہی نا، وہ نہیں، وہ جب بھی تیار ہوں گے جب ہم ان کو ذہنی طور پہ تیار کریں گے کہ بھئی اس میں تبدیلی آنی چاہیے، اور ینگ لوگوں کا آگے آنا ضروری ہے، تو وہ ان کو ذہنی طور پہ تیار، وہ تعلیم کی اس میں ضرورت ہے، یونین کیسے چلنی چاہیے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، باقی دنیا میں کیسے ہوتی ہیں، تو اس میں لوگوں کو تیار کرنا بڑا ضروری ہے کہ اب ہو گیا، آپ کا ریفرینڈم ہو جائے گا، تو آپ لوگ، میری رائے تو یہ ہوگی کہ بھئی اس جتنے لوگوں نے آپ کے خلاف بھی ووٹ دیا ہے ان کو آفر کریں کہ آپ ممبر بن جائیں اور ایک ہی یونین رکھیں اور الیکشن بھی لڑ لیں۔ بالکل، یونین میں تو بھی الیکشن ہمیں ہوتا کیا ہے، ضرورت ہے یہ الگ یونین کرنے 2 کی؟ یونینیں کیوں رکھیں؟ ہم تو اس چیز پہ ایگری تھے، آپ مگر ممبر اگلے بنیں، ایگری نہیں تھے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ ممبر بنیں اور الیکشن میں حصہ لیں، ہاں، تو وہ بھی ایک اچھی مثال بن جائے گی، اور لوگوں کو تھوڑا اپنے ذہنوں کو بدلنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے وہ میں ابھی جو کہہ رہا تھا نا کہ ابھی کچھ کہتے ہیں ان چیزوں پہ جواب نہیں دینے چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ ہے نا کہ ٹائم بھی ضائع ہوگا، بعد میں وہ مسلسل تلخیاں بنی رہے، پھر جو مینجمنٹ ہے وہ ان لوگوں کو استعمال کر سکتی ہے،
تو ہم کیوں ہونے دیں؟ صحیح بات. تو اصل چیز یہ کہ اس وقت وہ تلخیوں کو بڑھنے نہ دیا جائے. جب یہ ہو جائے پھر ان سے کہا جائے بھی جو بچہ آپ نے بولا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اب ایک یونین میں ہمیں رہنا چاہیے تاکہ ورکر کا فائدہ رہے. نہیں فائدہ مینجمنٹ کو ہمیشہ یہ پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بنواتے ہیں کہ جب لوگوں میں دھڑے بازی ہوگی تو ان کی طاقت. ہمارا کام رہے. بالکل. تو اپنے مقاصد ابھی آپ لوگوں کی تو بھائی یونین نہیں تھی نا، ایسوسیشن بھی نہیں تھی پہلے، اکٹھے ہو کے باہر نکل رہے تھے، اپنی آواز اٹھا رہے تھے، اس کے نتیجے میں ہوئے نا فیصلے. تو وہ لوگوں کا اکٹھے ہونا اور اکٹھے رہنا ضروری ہے. سب سے اہم بات وہ ہے.